السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ سی ایس ڈائری دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم مردوں کے جنسی مسائل کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں اور یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جنسی معاملات کے بارے میں مرد حضرات اور جو ہمارے معاشرے میں جو پریکٹس ہے اس کے حوالے سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمارا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ آج ہم یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جنسی مسائل کتنے ہیں اور یہ حل کیوں نہیں ہوتے، اور جو معالج ہیں یا جو مریض ہیں وہ کیا غلطی کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس پر جتنے بھی جنسی معاملات ہیں ان پر ویڈیوز بنائیں گے الگ الگ، لیکن اب آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ جنسی معاملات حل کیوں نہیں ہوتے اور ہماری غلط پریکٹس کیا ہے، تاکہ آپ عطائیت سے بچے رہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ عطائیت سے بچیں اور ہم اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں۔ اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو ہربل میڈیسن کی پریکٹس کو بطور عطائیت استعمال کرتے ہیں اور سادہ لو انسانوں کو، مریضوں کو وہ ورگلاتے ہیں اور مختلف قسم کے کورسز کے نام کے پر ان کو مختلف ادویات دے کر ان کو اپنے شکنجے میں لے آتے ہیں، اور پھر اس سے جنرل جو آپ کی ہیلتھ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے اور یہ والدین کو سمجھنا چاہیے کہ خاص طور پر مرد حضرات کو، کہ ان کا بچہ، ان کا چھوٹا بھائی کوئی بھی ہے، وہ کس عمر میں سن بلوغت میں پہنچ رہا ہے، کس رینج میں، کس سال سے لے کر، جیسے میں کہوں کہ 12 سے 15 سال اس درمیان بچے نے اپنی بلوغت میں پہنچنا ہے، تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی اور اس کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان کو اتنی سپیس دیں کہ وہ آپ کو اپنے مسائل بتا سکیں۔ یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اور انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے، بچے ان چیزوں کو، ان ٹرمینالوجی کو سن کے سرچ کرتے ہیں اور ان کو خود سے ہی لگتا ہے، اپنی ڈائگنوز خود کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو بہت مسئلہ ہے، ہمیں تو شاید ہم یہ جو حکیم صاحبان سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں، شاید ہمیں جریان ہے، شاید ہمیں اطلام ہے، شاید ہمیں صورت انزال ہے، شاید ہمیں ذکاوت حس ہے، شاید ہمارے عضو خاص کے لاغر پن ہے، کمزوری ہے۔ تو وہ اس چیز کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور آگے کچھ لوگ اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو دوا بیچنی ہے اور تشخیص نہیں ہوتی۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ کسی بھی مریض کو دوا دینے کی باری بہت بعد کی آتی ہے، اصل چیز ہوتی ہے تشخیص، اور وہیں سے بات ساری شروع ہونی ہوتی ہے۔ اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ علاج بعد تشخیص، نہ کہ تشخیص بعد علاج۔ اب ہم اس چیز پہ آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے، اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ اس دور میں جنسی مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن ان کو صحیح حل نہیں کیا جاتا۔ ایلوپیتھک طریقے علاج میں اکثر ان کو انزائٹی، ڈپریشن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور ان کا علاج کیا جاتا ہے، کافی حد تک بہتری بھی ہوتی ہے، لیکن جتنا تفصیلاً یونانی میڈیسن کی کتابوں میں لکھا ہے، جتنا ہرب سے، جڑی بوٹیوں سے ان چیز کا علاج ہے، اتنا ایلوپیتھک میں نہیں ہے۔ یہ میرے ذاتی خیال ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس میں پریکٹس کر رہے ہیں، ہمارے نیشنل کونسل فار طب وہ حکیموں کو رجسٹر کرتی ہے، ان کے امتحانات لیتی ہے، لیکن اتنی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ اس کے بعد بورڈ سرٹیفائڈ کوئی ایگزام ہو جس سے پتہ لگے کہ یہ جو حکیم ہے فلاں چیز میں اسپیشلٹی رکھتا ہے۔ یہ جو کسی نے لکھا ہوتا ہے کہ امراض مخصوصہ کا ماہر ہے اور یہ اس طرح کر دیتا ہے، اور لمبے چوڑے دیواروں پر بورڈ لکھے ہوتے ہیں، اور بڑی گھٹی حرکت کر کے ہم دیواروں پر یہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جنسی مسائل جو مریض ہے وہ معالج کے سامنے ڈسکس کرنے سے شرماتا ہے، وہ کچھ لوگ مارکیٹنگ اور پیسے کمانے کے چکر میں دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں، جس پہ ہمارے نوجوان نسل، بچوں کے ذہن میں غلط سوالات آتے ہیں اور غلط اثر پڑتا ہے۔ تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ متبادل طریقہ علاج کی طرف جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں مختلف بیماریوں میں لوگ جب ایلوپیتھک طریقہ علاج سے کنارہ کشی کرتے ہیں، یا وہ ٹھیک نہیں ہوتے یا ان کی چوائس ہوتی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی متبادل رستہ لیتے ہیں۔ یونانی میڈیسن یا ہربل میڈیسن بھی ایک متبادل رستہ ہی ہے۔ تو جب اس میں متبادل رستے میں جاتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹرڈ لوگ ہی ہوتے ہیں اکثر اوقات، لیکن انہیں پراپر بعض اوقات سیکھا نہیں ہوتا۔ ہر بندہ ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں عطائیت کرتے ہیں اور انہوں نے سنے سنائے نسخے بنائے ہوتے ہیں، اپنے پرانے بزرگوں کی پریکٹس کے نوٹ کیے ہوتے ہیں، آج سے 100 سال پہلے کی پریکٹس کے نوٹ کر لیتے ہیں،
اور وہ ہر بندے کو دیے جاتے ہیں، جبکہ 100 سال پہلے کی خوراک، مزاج، چہل قدمی، لائف سٹائل، ہر چیز ڈیفرنٹ تھی اور آج ذرا مختلف ہے. تو وہ اس سارے فیکٹرز کو دیکھتے نہیں ہیں اور وہ لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اس سے یہ کچھ ہو سکتا ہے، یہ شادی کورس ہے، یہ جوانی کورس ہے، یہ شباب آور کورس ہے، یہ فلانا کورس ہے، تو اس میں برقرار لیتے ہیں. ان لوگوں کے پاس بھی، اکثریت کے پاس یہ نالج نہیں ہوتا کہ اگر یہ مریض ہمارے پاس ہے تو ہم نے کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے، پھر ہم نے اس کو کس طرح درجہ بدرجہ علاج کرنا ہے. یہ جو میں آپ کو ابھی پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں، یہ حکیموں کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے، مریضوں کے لیے بھی ہے. کوئی بھی جنسی مسئلہ ہو تو مریض کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کے کیا مسائل ہیں، تشخیص کرتے ہیں. تشخیص کے بعد اس دور میں 70 to 80% GIT کے نظام کے مسائل ہوتے ہیں. اگر ہم کوئی حکیم اس کو مغلظ اور جنسی معاملات کی ادویات دیتے ہیں تو پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نظام درست ہے یا نہیں. انہی غلط مارکیٹنگ کرنے والے لوگوں نے اتنا لوگوں کو خراب کر دی ہے کہ جب وہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں، اگر ان کو ہم کہیں کہ واقعی آپ کو یہ مسائل ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنا نظام کی بہتری کرنی ہوگی. اگر آپ کو بواسیر ہے، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، آپ گرمی کے مریض ہیں، آپ خشکی کے مریض ہیں، سردی کے مریض ہیں، تو تھوڑا سا آپ کو اس طرح کی ادویات دینا پڑیں گی تاکہ آپ کی جنرل ہیلتھ بہتر ہو. لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بھری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں کوئی کورس دیں یا نہ دیں، بتا دیں، نہیں دینا تو ہم کسی اور سے کورس علاج کروا لیتے ہیں. یاد رکھیں، ان چیزوں کا ایسا کوئی کورس نہیں ہوتا. مریض کی کنڈیشن دیکھنی ہوتی ہے، سب سے پہلے نظام درست کرنا ہوتا ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ ہاضمے دار ادویات دینی ہوتی ہیں، ملینات دینے ہوتے ہیں جو ہمارے GIT پہ سوتھننگ افیکٹ ڈالیں، ان کو اپرازول کی ضرورت نہ رہے، ان کو جلن نہ ہو، ان کے السر ہو تو وہ ٹھیک کریں. سب سے پہلے یہ درجہ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کا جو ان کی منی ہے، سیمن کی پروڈکشن ہے، اس میں وہ ٹھیک نہیں بن رہی، ان کی ٹیسٹ رپورٹ غلط ہے، موٹیلٹی غلط ہے، تو پھر مغلظات ادویات استعمال کرنی ہوتی ہیں. اور اس میں یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ جو مغلظات ادویات ہیں وہ ہم کس درجے میں استعمال کرواتے ہیں. وہ ان کا درجہ استعمال کروا کر پھر اس کے بعد ایک میڈیسن کا گروپ ہوتا ہے جس کو مقویات بولتے ہیں. طاقت مغلظ کے بعد ہم وہ ہربل کی ایسی چیزیں دیتے ہیں جس سے طاقت آتا ہے، اور پھر اس کے بعد محرکات میڈیسن ہوتے ہیں. تو یہ گروپ بندی ہوتی ہے اور ایک درجے سے علاج کرنا ہوتا ہے. لیکن جو لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ آپ کا امراض مخصوص ہے، اس کا یہ شادی کورس ہے، یہ شباب آور کورس ہے، وہ اس میں پڑ جاتے ہیں اور بہت نقصان اٹھاتے ہیں. اور جب یہ ساری سب فیکٹر کو چھوڑ دیتی ہیں اور درجہ بدرجہ علاج نہیں کرتے، وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتی. یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے گلی محلے کا کوئی حکیم نہیں چھوڑا اور ہم نے بڑا علاج کروایا لیکن ہم ٹھیک نہیں ہوئے. یہ ان کے لیے ہے. تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ جلد بازی نہ کریں. آپ کا جو مستند معالج ہے وہ ہوگا جو شروع میں آپ کو جاتے ساتھ ہی آپ کے شادی کورس کے پیسے نہیں بتائے گا، یا آپ کے کلینک پہ جاتے فوراً مجون اٹھا کے نہیں دے گا. وہ آپ کی ہسٹری لے گا، ڈائگنوز کرے گا، وہ آپ کو پرہیز لازمی بتائے گا، اور وہ آپ کو جو میڈیسن کا جو ایک کورس ہے تفصیل ہے سمجھائے گا کہ آپ نے اس طرح یہ دوائی اتنے عرصے کھانی ہے. تو وہ اپنی کاؤنسلنگ بھی کرے گا، وہ آپ کا صحیح معالج ہوگا. اس لیے رانگ نمبر سے بچیں، یہ چیز ذہن میں رکھیں. اور میں حکماء حضرات کو کہوں گا کہ آپ کے مریض اس لیے ٹھیک نہیں ہوتے کہ آپ نے پہلے سے ایک نسخہ فکس کر رکھا ہے کہ جریان کے لیے یہ ہے، اعتلام کے لیے یہ ہے، اور فلاں چیز کے لیے. آپ کو بیماریوں کی تشخیص، اصول اور یہ نہیں پتہ کہ کس درجے میں کون سی میڈیسن، کس درجے کی میڈیسن شروع کرنی چاہیے، درجہ اول کی کروانی ہے، دوم کی، سوم کی، چہارم کی. اس چیزوں سے چھوڑ دیتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں سائڈ پہ کر لیتے تو پھر ہمارے جنسی مسائل حل نہیں ہوتے. لیکن میں اپنی 7 8 10 سال کی پریکٹس کے تجربے کی بنیاد پر آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں. اس میں شک نہیں ہے کہ اس دور میں جنسی معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. صورت نزال، پری ایجاکولیشن، ایریکشن کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور اتنے ہی لوٹنے والے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور جو مریض ہیں، اور اسی وجہ سے طب بدنام ہے اور حکیم لوگ بدنام ہیں. لوگوں کو تلاش بھی ہوتی ہے، وہ ایلوپیتھک ادویات پر 1 لاکھ روپے لگانے کو تیار ہیں، لیکن وہ آپ سے 5,000 کی دوائی اس لیے نہیں لینا چاہتے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں آپ سے پہلے آپ کی شعبے والے کسی عطائر ان کو ایسے لوٹا ہوتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہیں میرے کوئی خاص اور آرگن، ہمارے وائٹل آرگن کو ڈیمیج نہ ہو جائے، بلڈ پریشر، شوگر نہ ہو جائے، اور ہمارے پیسے ضائع نہ چلے جائیں. تو یہ ساری چیز بتانے کا مقصد تھا کہ آپ اگر معالج ہیں تو اپنے مریضوں کو اور اپنا خیال رکھیں. اور اگر آپ جنرل پبلک سے ہیں، فالورز ہیں، آپ مریض ہیں، آپ جوان ہیں، آپ والدین ہیں، اپنے بچوں کو اپنے گائیڈ کرنا ہے، تو ان چیزوں کو لازمی ذہن میں رکھیں اور بچوں کو اور نوجوان نسل کو سپیس دیں. اور جیسے ان میں تبدیلی ہے، جوانی والی تبدیلی ہے، تو ان کو گائیڈ کریں. ان کو ابھی مسائل آئے نہیں، آپ پہلے پراپر گائیڈ کریں. اگر آپ نہیں گائیڈ کریں گے تو آپ کے ہی بچے گلی محلے کے کسی بھی بندے سے کوئی غلط معلومات لے لیں گے، کوئی غلط ادویات دوائی کھا لیں گے، اس کی وجہ سے ان کو کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ پڑ جائے گا، اللہ نہ کرے گردے فیل ہو جائیں،
تو پھر آپ کس کو گالیاں دیں گے؟ اس لیے احتیاط کریں اور اپنا جو صحت والی چیزیں ہیں اور اپنی جوانی ہے اس کو بچا کر رکھیں۔ بہت شکریہ۔